اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دروس اللغت العربیہ الدرس الثالث تیسرا سبق بائت کے اوپر بیت کے پہلے الف لام ال لگانے سے یہ معرفہ بن جاتا ہے، مخصوص ہو جاتا ہے، خاص ہو جاتا ہے۔ بیت سے البیت، کتاب سے الکتاب، قلم سے القلم اور جمل سے الجمل۔ یہ عربی میں مخصوص بنانے کے، خاص بنانے کے کسی چیز کو طریقوں میں سے ایک ہے۔ ال لگ جاتا ہے تو آخری حرف پر تنوین ختم ہو جاتی ہے، پیش تنوین ختم ہو جاتی ہے اور صرف پیش رہ جاتی ہے۔ بیت سے البیت، بیتن سے البیت، البیتن نہیں ہوگا، بیتن سے البیت۔ تو اگر یہ جملے کے آخر میں ہے اور اگر ہم صرف ایک ہی لفظ بول رہے ہیں تو ظاہر ہے ہم بیت یا البیت بولیں گے، کتاب اور الکتاب بولیں گے، قلم اور القلم بولیں گے اور جمل اور الجمل بولیں گے۔ جمل کا مطلب ہے اونٹ، الجمل تو اس کی معرفہ ہے۔ القلم مکسور، القلم مکسور ٹوٹا ہوا، قلم ٹوٹا ہوا ہے، قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے، الباب مفتوح۔ الولد جالس، الولد جالس، المدرس واقف، لڑکا کھڑا ہے، لڑکا بیٹھا ہے، مدرس کھڑا ہے۔ لڑکا بیٹھا ہے، بیٹھا ہوا ہے اور مدرس کھڑا ہے۔ الکتاب جدید والقلم قدیم، ایک ہی جملے میں پڑھیں گے تو اس کو جدید کو واو کے ساتھ جوڑیں گے۔ الکتاب جدید والقلم قدیم، کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے۔ الکتاب جدید والقلم قدیم۔ الحمار صغیر والحصان کبیر، گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا۔ الحمار صغیر والحصان کبیر، گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا۔ الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، الکرسی مکسور۔ المندیل وسخ، رومال گندا ہے، میلا ہے، المندیل واسخ، واسخ۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔
البیت قریب والمسجد بعید، گھر قریب ہے اور مسجد دور. الحجر ثقیل والورق خفیف، پتھر بھاری ہے اور پتا ہلکا ہے. کاغذ کا ورق ہلکا ہے، یا پتا درخت کا پتا ہلکا ہے، ورق کے جو مطلب ہوتے ہیں. خفیف ہلکا. اللبن حار، دودھ گرم ہے. القمیص نظیف، قمیص صاف ستھری ہے. نظیف کا مطلب صاف ستھری. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاذا اور ذالکا کے بعد چھوٹے چھوٹے جملے اور کس کس طریقے سے بن رہے ہیں. یہ دو دو لفظوں کے جملے کس طریقے سے بن رہے ہیں، اور بڑے 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 مکمل جملے ہیں، اور ان کی ضرورت ہے بول چال میں. آپ کو بولتے چلتے ان کی بہت ضرورت پڑتی ہے ان جملوں کی، اور آپ جگہ جگہ بولتے ہیں اگر آپ عربی بول رہے ہوں. اور اگر آپ نے کسی عرب ملک میں جانا ہو کسی عربی سے، تو آپ کو یہ سارے جملے ان کی بڑی روزانہ بڑی ضرورت پڑے گی. اور یہ دو جملوں کو اگر آپ کو یہ دو دو لفظوں کے جملے بھی آتے ہوں تو آپ اچھی اپنی کنورسیشن گفتگو کر لیتے ہیں کسی کے ساتھ. اس سے بھی اپنا مفہوم پہنچایا جا سکتا ہے. آگے ہمارے پاس تمارین ہیں کسی سبق کی. اقرا وَاکْتُب ما ضبط اواخر الکلمات، صفحہ نمبر 15 پر. یہ پہلا سوال ہے ہمارے پاس. اقرا وَاکْتُب ما ضبط اواخر الکلمات. یہ لفظ بار بار آئیں گے. اگر ایک بار پہلی بار وہ لکھیں گے تو اعراب کے ساتھ لکھیں گے، اس کے بعد جہاں بھی آئیں گے تو اعراب کے بغیر آئیں گے. تو آپ نے ان کے اعراب یاد رکھنے. اقرا وَاکْتُب، پڑھ لکھ. یہ تو پہلے بھی لفظ آ چکے ہیں، لیکن ما ضبط اواخر الکلمات، لفظوں کے آخر پر رکنا، جزم دینا، بغیر کسی حرکت کے پڑھنا. اس کے ساتھ ما ضبط، ضبط کا مطلب ہے آپ نے ان سے ان کی جو حرکت ہے وہ لے لی ہے. وہاں آپ نے حرکت نہیں بلائی. جو لفظ کے آخر میں حرکت کوئی ہے، کوئی لفظ کا آخری حرف بول رہا ہے لیکن آپ نے اسے نہیں بلایا، وہاں جزم بلائی ہے. تو اس کے ساتھ کس طرح پڑھیں اور لکھیں؟ ما کا مطلب ساتھ، ضبط اواخر، لفظوں کے آخری حروف کو ضبط کرنے کے ساتھ، ضبط کر کے. ما کا مطلب ساتھ، ود. ریڈ اینڈ رائٹ ود دی اینڈنگ لیٹرز سائلنٹ. اقرا وَاکْتُب، یہ فعل امر کے صیغے ہیں. فعل عمل کے صیغے ہیں واحد مذکر کے، حاضر کے. ما ضبط اواخر الکلمات، کلمات میں آپ کو پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ یہ ورڈز کے معنی میں، سینٹینسز ہم اس کا مطلب ہو سکتا ہے لیتے ہیں کلمات، لیکن یہ ورڈز کے بارے میں الفاظ. تو قرآن پاک میں یہ لفظ آتا ہے کلمات، تو اس کا مطلب ورڈ، کلمہ کا لفظ بھی آتا ہے.
تو لفظ مطلب وہاں لیں گے، لے سکتے ہیں، مجھے نہیں اس کا، میں اس بارے میں یہاں نہیں کہہ سکتا، تو جو علماء نے اس کا ٹرانسلیشن کی ہے، لیکن ایک ترجمہ بول چال کی زبان میں ایک آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کلمات کا مطلب ورڈز، پلورل ہے یہ ورڈ کی، تسنیہ ہے اس کی کلماتان، کلماتان۔ مسجد، دال کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، المسجد، الماء، ماء، البیت، باب، قلم، القلم، الکلب، کلب، قمیص، ولد، الحجر، الولد، حمار، الحمار، الحسان، حسان۔ یہ الفاظ آپ نے پڑھنے بھی ہیں اس طرح اور لکھنے بھی ہیں، آپ کے پاس نوٹ بک ہے تو آپ نے یہ الفاظ لکھنے بھی ہیں۔ ظاہر ہے میں جو ترجمہ کر رہا ہوں، اگر آپ کے پاس یہ کاپی ہے اس کی، اس کتاب کی، تو آپ وہ ترجمہ اوپر لکھ بھی سکتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے اور اگلے اسباق میں آپ کے کام آئے۔ تو پڑھنے کے کچھ طریقے آپ بھی ڈیوائز کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ اقرا واکتب، المکتب، المکتب مکسور، المکتب مکسور، ڈیسک ٹوٹا ہوا ہے۔ المدرس جدید، مدرس ٹیچر نیا ہے، جدید۔ القمیص واسخ، القمیص واسخ، قمیص میلی ہے۔ اللبن بارد، دودھ ٹھنڈا ہے۔ المسجد مفتوح، مسجد کھلی ہوئی ہے۔ الحجر کبیر، پتھر بڑا ہے۔ اللبن بارد والماء حار، اللبن بارد والماء حار، اللبن بارد والماء حار۔ اگر آپ ان کی پوری پروننسیشن کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ انہیں بولیں اور باردوں کو والماء کے ساتھ بولیں، ایک ہی جملہ ہے۔ دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی گرم ہے۔ الامام جالس والمدرس واقف، امام کھڑا ہے اور مدرس، امام بیٹھا ہے اور مدرس کھڑا ہے۔ امام بیٹھا ہے اور مدرس کھڑا ہے۔ القمر بعید، چاند دور ہے۔ المندیل نظیف، رومال صاف ستھرا ہے۔ المندیل نظیف، رومال صاف ستھرا ہے۔ تیسرا کوشچن ہے ہمارے پاس اسی تمرین میں، املال، املا، فل بھرو، بھرو، املا بھرو۔ الفراغ، خالی، خالی جگہ۔ فی ما یالی، جو نیچے آ رہے ہیں۔ فی ما یالی، یالی کو میں ایکسپلین کروں گا، یہ مضارع فی ما یالی، نیچے جو آ رہی ہیں خالی جگہیں انہیں بھریں۔ اگر آپ انگلش پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا فل ان دی بلینکس، ان لفظ آتا ہے، تو یہ فی لفظ آ رہا ہے۔ املا فی ما یالی، جو نیچے آ رہا ہے۔ املا بھرے۔ املا الفراغ، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، جو آخری ہے اس کو زیر دے سکتے ہیں، جو ساکن ہے۔ املا الف جو ساکن ہے اس کو جب فراغ کے ساتھ جوڑیں گے تو زیر سے پڑھیں گے۔ املا الفراغ فی ما یلی بوضع الکلمات المناسبۃ من الکلمات التالیہ، بوضع الکلمات المناسبۃ
بوضع الکلمات المناسباتی مناسباتی من الکلمات التالیہ. بوضع، وضع کا مطلب پٹنگ، پٹ، رکھنا. کلمات المناسبہ، مناسب لفظ، مناسب لفظ رکھ کر. من الکلمات التالیہ، نیچے دیے گئے الفاظ میں سے. مناسب لفظ رکھ کر. بوضع الکلمات المناسبات من الکلمات التالیہ، نیچے دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ رکھ کر دی ہوئی خالی جگہیں پر کریں. املاء الفراغ فی ما یلی، جو نیچے دی ہوئی آگے آ رہی خالی جگہیں ہیں انہیں نیچے دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ رکھ کر پر کریں. یہ اردو میں اس کا ترجمہ ہے، با محاورہ ترجمہ ہے، مناسب ترجمہ ہے، لیکن میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں ساتھ. بوضع، بے جو ہے یہ حروف مکسور کسرہ میں سے ہے، جو آگے زیر دیتے ہیں آنے والے اگلے جن کے ساتھ یہ لگتے ہیں، جن حروف اور الفاظ کے ساتھ انہیں زیر دیتے ہیں. بوضع، اسی لیے آئین کے نیچے زیر ہے، پڑھ رہے ہیں ہم. اور آگے کیونکہ الکلمات المناسبہ، وہ بھی زیر پڑیں گے ان کے نیچے. بوضع الکلمات المناسبہ، کلمات المناسبہ کو کا کے کی جہاں آئیں گی تو ہم وہاں بھی زیر پڑیں گے. تو مناسب لفظ کو رکھ کر، مناسب لفظ رکھ کر. بوضع کسے رکھنا ہے؟ ظاہر ہے کلمات المناسبہ کو، کا کے کی کو. تو جہاں بھی یہ آئیں گے ہم وہاں زیر پڑیں گے. تو بوضع الکلمات المناسبہ، آئین جو ہے یہ کلمات المناسبہ اس کو زیر دے رہا ہے، اس کو بھی زیر دے رہا ہے، آئین کے نیچے زیر ہے. اور یہ بے جو ہے یہ تینوں الفاظ کو زیر دے رہی ہے. یہ حروف جر میں سے ہے، سوری، یہ زیر دینے والے حروف میں سے ہے، انہیں حروف جر کہتے ہیں. تو بوضع الکلمات المناسبہ من الکلمات التالیہ، نیچے دیے ہوئے الفاظ میں سے. جمیل، یہ نیچے دیے ہوئے الفاظ ہیں. جمیل، واسخ، مفتوح، حار، یہ انہوں نے اپنی پوری اعراب کے ساتھ دیے ہوئے ہیں. ثقیل، خفیف. تو حجر کے ساتھ کیا لکھیں گے آپ؟ الحجر ثقیل، الحجر ثقیل. القمر جمیل، جمیل نہیں جمیل. القمر جمیل. المندیل واسخ. الباب مفتوح. الورق خفیف. اللبن حار، اللبن حار. تو یہ آپ نے مناسب الفاظ سے یہ خالی جگہ پر کی ہے. پیچھے جو بھی پڑھا ہوا ہے ہم نے سبق، اس کی مدد سے ان الفاظ کو یہاں پر کیا ہے خالی جگہوں میں. اور اپنے طور پہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں کچھ الفاظ میرے منہ سے پھسل جاتے ہیں دھیان کسی اور جگہ پر ہونے کی وجہ سے. تو وہ شروع سے ہی ایسا ہو رہا ہے، آپ نے اس کو میرا ساتھ دینا ہے. تو جس طرح ہم بولتے چلتے، اس طرح ریکارڈنگ میں بھی مجھے نہیں پتا ایڈیٹنگ کیسے کرتے ہیں، تو ریکارڈنگ میں بھی آپ نے ان کو سمجھنا ہے کہ نہیں ہے جس طرح ہم بولتے ہوئے ٹیچر کہہ دیتے ہیں سوری یہ نہیں. تو اسی طرح صفحہ نمبر 15 پر ہماری یہ جو تمرین ہے ابھی ختم ہو رہی ہے،
اور صفحہ نمبر 16 اور 17 کی جو تمرین ہے وہ ہم ایک بار پھر کوشش کریں گے اگلے کلپ میں لانے کی. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق و شوق کو برقرار رکھے اور قرآن شریف سے محبت عطا فرمائے. اگلے کلپ تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.